وسلم. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. حضرات محترم، قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور ساتھ ساتھ ایک حدیث مبارکہ کی بھی میں نے تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ اللہ کی رسی کہتے کس کو ہے؟ اللہ کی رسی ہر آدمی کو ایک رسی کی ضرورت ہے. رسی سے مراد مددگار کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر کسی انسان کو اس پہاڑ سے اس پہاڑ جانا پڑے، دریا میں ڈوب رہا ہے، ایک رسی کی ضرورت ہے جو اس کو کنارے لگا سکتا ہے. ایک سہارے کی ضرورت ہے جو اس کو منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کہتے کس کو ہے؟ تو بتایا تو کس نے بتایا؟ امام اعظم کے استاذ کریم، غوث اعظم کے جد امجد، امام حسین کے لخت جگر، حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او اللہ کی رسی کو تلاش کرنے والوں، اللہ کی رسی کوئی اور نہیں، رسول اللہ کا خاندان ہے، رسول اللہ کی اولاد ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں، اے لوگوں، میں اپنے جانے کے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. جو ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. ایک قرآن ہے، دوسری میری اولاد ہے. ایک قرآن ہے، دوسری میری اولاد ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی. میرے سرکار فرماتے ہیں، الصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس میں سے جس کے دامن پکڑو گے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ. بات دو کی کرنی ہے. ایک اولاد پیغمبر ہے جن کا دامن پکڑنا ضروری ہے. ایک سرکار کے صحابی ہے، اس کا بھی دامن پکڑنا ضروری ہے. کسی ایک سے محبت کی اور ایک سے بغض رکھا تو ایمان گیا. دوسرے سے محبت کیا، پہلے سے بغض رکھا تو ایمان گیا. یعنی محبت دوسرے سے دونوں سے رکھنی ہے. کچھ آج مداور ٹھیکیدار جو امیر معاویہ کو گالی بکتے ہیں. کل وہ دن ہے جو امیر معاویہ کے وصال کا دن ہے، اور ہم مناتے کیا ہے؟ کنڈے کی نیاز. کنڈے کی نیاز آپ نے الگ سے سانجرے کے تہوار جو بھی کہیں آپ، کنڈے کی نیاز کس کے نام سے؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے نام سے. حضرت سیدنا جعفر صادق اماموں میں سے چھٹویں امام کا نام ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد ہیں حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام باقر یہ شہزادے ہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین کے. حضرت سیدنا امام زین العابدین یہ شہزادے امام حسین کے، اور امام حسین بھائی ہے امام حسن کی، اور دونوں لخت جگر ہے مولا علی کی. مولا علی پہلے امام، دوسرے امام کا نام امام حسن، تیسرے امام کا نام امام حسین،
چوتھے کا نام امام زین العابدین، پانچویں کا نام امام باقر اور چھٹویں کا نام سیدنا امام جعفر صادق ہے۔ حضرت امام سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال باکمال 15 رجب المرجب ہے، 15 رجب المرجب، یاد رکھیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تحریر فرماتے ہیں کہ لوگوں بہتر یہ ہے کہ جس کے انتقال یعنی جن کے وصال کا دن جس دن ہو اسی دن نیاز دلایا جائے کہ ان کی روح زیادہ متوجہ ہوا کرتی ہے، اس طرف زیادہ متوجہ ہوا کرتی، یعنی بہتر ہے کہ 15 تاریخ کو دلایا جائے۔ لیکن یہ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا نہ کرے، کسی دن بھی کرے تو ایصالی ثواب ہو جاتا ہے۔ ایصالی صاحب کسی دن بھی کرے، چاہے 22 کو کرے، چاہے 17 کو کرے، چاہے کسی مہینے میں بھی کرے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 22 ہمارے لیے خاص ہے۔ یہ میں آپ کے لیے کہ بہت سے ہمارے گھروں کی خاص کر کے عورتوں کا ماحول یہ ہے کہ بہت اس نیاز میں بہت احتیاط کرتی ہیں۔ یہاں اتنا تو نہیں ہے، بہت سی جگہ جانا ہوا، خاص کر کے بنگلور کا علاقہ دیکھا میں نے، تو وہاں تو کھانا بھی وہی ہے، ہاتھ بھی وہی دھونا ہے، پانی باہر تک نہیں گرا سکتے، اس ہاتھ دھون کا یعنی باہر تک نہیں گرا سکتے، اتنا احتیاط کرتے ہیں۔ تو اگر اتنا احتیاط کرتے ہو کس کے لیے؟ نبی کے گھر کے شہزادے کے لیے، تو پھر نبی کا اگر فاتحہ کرے تو پھر کتنا احتیاط کرنا چاہیے؟ نبی کے خاطر اگر میں اپنے نبی کا فاتحہ خوانی کروں تو پھر کتنا احتیاط کرنا چاہیے؟ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیدا ہوئے ربیع الاول شریف کے مہینے میں، وصال ہوا 15 رجب المرجب۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے جلیل القدر صحابی کا نام ہے، اور حضرت امیر معاویہ اس وقت وصال ہوا کہ جب امام جعفر صادق پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ سن 83 میں حضرت امام جعفر صادق پیدا ہوئے اور غالباً 80 میں حضرت امام امیر معاویہ کا انتقال ہوا۔ اسی طرح کچھ ذکر ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کنڈے کے نیاز کو 22 تاریخ کیوں آئی؟ میں نے پچھلے ہفتہ کہا تھا کہ میں اس تاریخ تعلق سے بات کرنے کی کوشش کروں۔ 22 تاریخ کیوں آئی؟ 15 تاریخ کو کیوں نہیں مناتی؟ 22 تاریخ کو ہی کیوں مناتی؟ تو میں کا غلاموں، عقیدت مندوں، ہم سزا سرکار کے غلام ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اسی لیے اگر 22 کو کرو تو منع نہیں کروں گا، مگر ساتھ ساتھ غلام مصطفیٰ امیر معاویہ کا بھی ذکر کر لیا کرو، اس نیاز میں امیر معاویہ کے نام سے بھی فاتحہ دلا دیا کرو، تاکہ پتا چلے کہ سرکار کا غلام وہ نہیں جو صرف جعفر صادق کو مانے، سرکار کا غلام وہ ایک صحابی کو مانے اور گھر والوں کو بھی مانے، اس کا نام سچا پکا سرکار کا غلام ہوتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون امیر معاویہ ہے؟ ابو سفیان کا بیٹا ہے، کلمہ تو پہلے لا چکا لیکن مکمل مسلمان نہیں ہوئے، مکمل یعنی اپنا کھل کے اسلام قبول نہیں کیا، اور فتح مکہ کے وقت سرکار جب فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ کے سرزمین پر داخل ہوئے، فتح مکہ ہوا، اس وقت ابو سفیان اور ان کا بیٹا امیر معاویہ دونوں اسلام قبول کیے۔ اس امیر معاویہ کی بہن کا نام ام حبیبہ ہے۔ یہ کون ام حبیبہ ہے؟ یہ سرکار کی زوجہ ہے، ام المومنین ہے، جس سے میرے سرکار نے نکاح فرمایا تھا۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی نکاح میں ہے۔ ابھی ابو سفیان نے ایمان قبول نہ کیا، ابھی امیر معاویہ نے ایمان قبول نہ کیا۔ ایک دن ابو سفیان کو سرکار سے کچھ کام کے غرض سے مکے سے مدینہ چلا سرکار کے کسی کچھ بات کرنے کے لیے۔ بیٹی نے دیکھا تھا کہ باپ آ رہا ہے، نظر کو پھیر لیا، بیٹی نے نظر پھیر لیا، بے آپ آگے بڑھ کے کسی طرح سے آگے بڑھا، کہا اللہ اکبر، بیٹی اور بستر پر بیٹھنا چاہ رسول اللہ کا پاک بستر۔ یہ سوچا ابو سفیان نے کہ ہو سکتا ہے زیادہ دن ہو گیا اسی لیے بیٹی پہچانتی نہیں ہے، اسی لیے دوسرے راستے سے آگے بڑھا، سرکار کی بستر پر بیٹھنا چاہا۔ میرے سرکار کا بستر تھا، ام حبیبہ نے بستر کو پلٹ دیا، اور پلٹنے کے بعد ابو سفیان سے گوارا نہ ہوا، عرض کرتی بیٹی میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں، یا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے۔ اب سے ام حبیبہ آپ کی ماں ہماری ماں، تمام مسلمانوں کی ماں جواب دیتی ہے، اے ابو سفیان سن لے، تو میرا ناپاک باپ ہے اور یہ رسول پاک کا پاک بستر ہے، یہ رسول پاک کا پاک بستر ہے، اور میرے غیرت عشق کو یہ گوارا نہیں کہ میرا ناپاک باپ ہو کر رسول
رسول پاک کے بستر پر بیٹھے. اللہ یہ بیٹی تھی, یہ باپ کی پرواہ نہیں کیا, پرواہ کیا تو مصطفیٰ کی پرواہ کیا, پرواہ کیا تو ایمان کی پرواہ کیا. پتہ یہ چلا کہ باپ اگر رسول اللہ کا غدار ہو جائے تو اس سے کوئی تعلق نہ رکھنا, باپ غدار ہو جائے تو کوئی تعلق نہ رکھنا, کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی ابو سفیان کے بیٹے کا نام امیر معاویہ ہے, اس کی ماں کا نام ہندا ہے. وہ طویل داستان ہے. ہندا یہ وہ ہے جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبائی تھی, اسلام قبول نہیں کیا. جنگ بدر میں حضرت امیر حمزہ نے, یہ امیر حمزہ رسول اللہ کے چچا کا نام ہے, جس کو سید الشہداء کا بھی لقب ہے. حضرت امیر حمزہ جنگ بدر احد میں شہید ہونے والے فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر میں ہندا کے باپ کو حضرت امیر حمزہ نے قتل کیا تو انہوں نے قسم کھایا تھا کہ میں جب تک امیر حمزہ کو قتل کر کے اس کا کلیجہ نہ چباؤں گی تب تک میں شانت نہ بیٹھوں گی. آخر ایسا ہوا, اس نے اپنے منہ سے کلیجہ چبایا. لیکن فتح مکہ کے وقت میرے سرکار دو عالم کے دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئی. اس کا شوہر فاقہ نام ہے, اپنی بیوی پر تہمت لگایا. تہمت کیا تھی؟ عورتوں پر اگر تہمت لگتا ہے تو پھر کس چیز کا تہمت لگتا ہے آپ جانتے ہیں. اب وہ گھر سے نکال دیا, باہر کر دیا. باہر کیا تو سیدھا اپنے باپ کے پاس آئی. باپ نے پوچھنے کی کوشش کی, بیٹی کہیں تمہاری اگر غلطی ہو تو ہم کسی طرح رات میں گنڈوں کو بھیج کر اس کا کام تمام کر دیں. مگر اتنا رو رو کر قسم کھائی کہ باپ کو یقین ہو گیا کہ میری بیٹی غلط نہیں ہے. کہ ایک کام کرو, کچھ اپنے قافلے کے لوگوں کو لے کر یمن چلے جاؤ, وہاں ایک کاہن رہتا ہے, اس سے جا کر پوچھ کر آؤ. وہ اس کا شوہر, اس کی ایک سہیلی ساتھ میں گیا کاہن کے پاس. وہاں جانے کے بعد جب اس کاہن نے دیکھا تو اس کی سہیلی کے کاندھے پر زور سے مارا, پھر جا کے ہندا کے کاندھے پر زور سے مارا اور کہا کہ یہ بدکار نہیں ہے, ان قریب یہ ایک ایسے لڑکے کو جنم دے گا جو اپنے وقت کا بادشاہ کہلائے گا, نام معاویہ ہوگا, نام معاویہ ہوگا. جب اتنا سنا تو شوہر نے ہاتھ پکڑا, ہندا نے عورت کے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا اور کہنے لگا اگر میرے شکم میں کوئی شہزادہ پیدا ہوگا, اگر کوئی بادشاہ پیدا ہوگا تو پھر وہ تیرے نطفے کا نہیں ہوگا, کسی اور کا ہوگا. تاریخ میں آیا کہ پھر ابو سفیان سے نکاح ہوا تھا, اور ابو سفیان سے نکاح ہونے کے بعد اس گھر میں پیدا ہوا جس کو دنیا کاتب وحی خال المسلمین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے. امیر معاویہ جس کو کاتب وحی ہونے کا خطاب بھی ہے, کیونکہ سرکار پر جب کبھی وحی آتی تھی تو حضرت امیر معاویہ لکھا کرتے تھے, اسی لیے اس کو کاتب وحی کہا جاتا ہے. خال المومنین کہا جاتا ہے, مسلمانوں کے ماموں کی بھی ان کے بہن سے سرکار کا نکاح ہوا تھا, اسی لیے خال المومنین بھی کہا جاتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی فضیلت ہے. ملک شام میں 20 سال سے زیادہ یا 40 سال غالباً آپ نے حکومت کی ہے. اللہ اللہ, لیکن اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں. اپنے بیٹے کو نصیحت کی, بیٹا خود بعد میں کھانا, پہلے حسین کو کھانا کھلا دینا. اور ابو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنی خلافت امیر معاویہ کو دیکھ کر میرے سرکار نے فرمایا تھا, پیشن گوئی کی تھی کہ میرا شہزادہ دو گروہ کے درمیان صلح کرے گا. اپنی خلافت امیر معاویہ کو تب دیے تھے. یہ بات امیر معاویہ کی. میں اور ایک چیز ذکر کر دوں, امیر معاویہ کی فضیلت ذکر کر دوں. کون امیر معاویہ کی شان بتا سکتا ہے؟ جو آج کچھ رافضی لوگ جو امیر معاویہ کو بھوکتے ہیں, چاہے کوئی مزاروں کے خادم ہو جائے, جو کہیں اور کا خادم ہو جائے, لیکن جب تک نبی کے غلام سے محبت نہیں ہوگی تو ایمان والا ہو نہیں سکتا. حضرت امیر معاویہ کی شان کیا ہے؟ ایک دن فجر کی نماز قضا ہو گئی, فجر کی نماز قضا ہو گئی. اللہ کی بارگاہ میں اتنا روئے کہ اللہ نے ایک نہیں کئی نمازوں کا ثواب عطا فرمایا. دوسرے دن سوئے ہیں نا, فجر کا وقت تھا تو دروازے پہ کسی کے دستک دینے کی آواز آئی. آنکھ کھلی, کا کون ہے؟ کہا حضور نماز کا وقت ہو گیا ہے, نماز پڑھیے. پہلے یہ بتا تو ہے کون؟ کہا کہ آپ کو مجھ سے کیا واسطہ, نماز کا وقت ہے, میں نے آپ کو جگہ دیا, آپ نماز پڑھیے. لیکن امیر معاویہ نے اس کا ہاتھ پکڑا, جب تک نہیں بتائے گا میں چھوڑنے والا نہیں. جب دیکھا کہ اللہ اکبر, یہ چھوڑنے, اب جان پر بنی ہے, اب کیا معاملات ہے؟ کہا کہ میں ابلیس ہوں, شیطان ہوں. کہا تمہارا کام تو نماز سے بہکانا ہے, تو نماز کے لیے جگانے آیا ہے. کہا کل تو بہکایا تھا تو آپ کو اللہ نے کتنے نمازوں کا ثواب عطا کیا تھا, آج پھر سلا دوں تو پھر آپ کو زیادہ نمازوں کا ثواب نہ ملے. یہ شان امیر معاویہ کی ہے کہ اللہ شیطان جس کو نماز کے لیے جگانے آیا کرتا ہے.
خاص تو ہماری نماز کا حال یہ ہے کہ پھر نہ ہماری فجر جا رہی ہے، عصر جا رہی ہے، مغرب جا رہی ہے، ہم کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ وہ کیسے شان والے تھے کہ شیطان جن کو نماز کے لیے جگایا کرتا تھا۔ اللہ اللہ حضرات محترم، یہ امیر معاویہ ہے، بہت بڑی فضیلت کے مالک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو بڑھایا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں جن کا ذکر کیا، جس کو دنیا حضرت سیدنا امام جعفر صادق کہتی ہے۔ امام جعفر صادق مدینے کی سرزمین پر پیدا ہوئے، مدینے کی سرزمین پر پیدا ہوئے، اور میں نے سلسلہ نسب بیان کیا آپ کا، اور آپ کے والدہ کی طرف سے آپ کا خاندان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ بہت بڑے شان کے مالک حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اپنے وقت کے جس کا نام ہی صادق ہو وہ پھر کتنا بڑا سچا ہوگا۔ اور اتنے بڑے مستجاب الدعوات ہیں، اتنے بڑے مستجاب الدعوات ہیں کہ جو دعا کرتے ہیں اللہ دعاؤں کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے گیا تو میں مقام ابو قبس پہاڑ کے اوپر میں چڑھا تو دیکھا ایک شخص ہے جو دعائیں کر رہا ہے، اور کیا دعائیں کر رہا ہے؟ یا رب دعائیں کرتا ہے، بولتے بولتے ان کی آواز ساکت ہو گئی۔ پھر یا ربا کی دعائیں کر رہا، بولتے بولتے آواز ساکت ہو گئی۔ 7 کلمے کو تو یا رحیم کر کے، کبھی یا کریم کر کے پکار رہا ہے، اور اتنا پکار رہا ہے کہ بولتے بولتے آپ کی آواز خود بخود خاموش ہو جاتی ہے۔ پھر میں دیکھتا رہا، اتنے میں ایک انگور کا خوشہ انگور اس کے بھر کے آپ کے سامنے آیا، اور غیب سے 2 شال بھی نمودار ہوا۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ کھانے لگے تو میں چلا گیا۔ محدث ابن جوزی فرماتے میں گیا، کہا حضور مجھے بھی عنایت کر دیجئے، مجھے بھی دے دیجئے۔ کہا اس سے تمہارا کیسے حصہ ہوا؟ کہا جب آپ نے دعا کی تھی تو میں نے آمین کہا تھا، جب آپ نے دعا کی تھی تو میں نے آمین کہا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ جب دعا کی الفاظ بولے جائے نا تو آمین کہہ دو۔ پتہ یہ چلا کہ جو دعا امام کر رہا ہے اس دعا میں تو بھی شامل ہو گیا ہے۔ فرماتے محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حضور آپ کی دعا میں نے آمین کہا تھا، حضرت نے عطا کیا، لیکن ایک نصیحت فرمائی کہ اس کو بچا کر اپنے پاس رکھنا مت۔ فرماتے میں کھاتا گیا مگر اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی۔ پھر فرماتے کہ وہ اچانک غائب بھی ہو گیا، اور 2 شال تھا۔ مجھ سے عرض کیا کہ کیا اگر تم کو ضرورت ہے تو ایک اٹھا سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں حضور مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کہا اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر تو کنارے چلا جا، میں اس کو اب چھپا کر آتا ہوں۔ چھپانے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شال کو لیے اور چلے۔ پھر فرماتے صفا کی پہاڑی پر چلے، اور صفا کی پہاڑی پر جب پہنچے تو ایک سائل آ رہا تھا۔ اس نے کہا اے ابن رسول اللہ کچھ عطا کر دیجئے، میرے پاس پہننے کے لیے کچھ کپڑے نہیں ہے، آپ دے دیجئے تاکہ اللہ آپ کو کپڑے پہنائے۔ حضرت سیدنا جعفر صادق نے دونوں سال کا اس کو عطا کر دیا، اور عطا کرنے کے بعد جعفر صادق چلے گئے تو حضرت محدث ابن جوزی فرماتے میں پیچھا ہی کر رہا تھا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ بتا یہ کون ذات تھی، اس کا معاملات کیا تھے، یہ ہے کون؟ عرض کرتے تجھے پہچانتا نہیں، یہ ابن رسول اللہ جس کو دنیا حضرت سیدنا امام جعفر صادق کہتی ہے، یہ اس ذات کا نام ہے۔ حضرت ابن محدث ابن جوزی فرماتے ہیں پھر میرے دل میں ہمیشہ تمنا رہی کہ کاش میں سب ان کی غلامی اختیار کر لیتا، کاش ان سے حدیثیں سیکھتا۔ جان تو جن کے تلامذہ، جن کے شاگردوں کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، جن کے شاگردوں کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، جن کے شاگردوں کا نام امام مالک ہے، وہ ذات حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اسی لیے لوگوں اولاد پیغمبر سے محبت کرو، اولاد پیغمبر سے محبت کرو، سرکار کے صحابہ سے محبت کرو۔ اولاد پیغمبر کی شان کیا ہے؟ میں نے پچھلے ہفتہ ایک ساتھ کا ذکر کیا تھا جس کو دنیا سلطان محمود غزنوی کہتی ہے، سلطان محمود غزنوی کہتی ہے۔ بس اس کا ایک واقعہ ذکر کر دو، اولاد پیغمبر سے محبت کرو، کوئی دل نہ دکھے ان کا، کیونکہ جب وہ دل دکھ جاتا ہے نا تو پھر اللہ ناراض ہو جایا کرتا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ مولا ہاؤلائے رب العالمین، میرے سرکار نے یہ ہاؤلائے اہل بیت، یہ میرے اہل بیت ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے مولا تو بھی اس سے بغض رکھ، یعنی ان کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے۔ تو محمود غزنوی نے ایک دن کہا کہ کون ہے جو مجھے خضر علیہ السلام کا دیدار کرائے؟ کون ہے؟ اب کس کی ہمت ہے خضر علیہ السلام کا دیدار؟ میں نے پچھلے ہفتے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ذات ہے جس کو دنیا مسعود غازی کہتی ہے، جن کے مزار اقدس پر ہر 30 منٹ کے بعد حاضری دیا کرتی ہے۔ تو محمود غزنوی نے کہا کہ کون ہے جو مجھے خضر علیہ السلام کا دیدار کرائے؟ ایک شخص تھا، بہت غریب، گھر چلانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے کہا حضور مجھے اجازت دیجیے مگر میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہ میرا گھر آپ کو 6 مہینے تک چلانا پڑے گا، اور میں 6 مہینہ جا کر پانی میں وظیفہ کروں گا، پھر آپ کو
خضر علیہ السلام کا دیدار ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، بادشاہ کے لیے کیا بڑی بات تھی 6 مہینہ کسی کے گھر کو چلانا۔ آخر 6 مہینے تک یہ جا کے جو بھی کیا، 6 مہینے کے بعد جب واپس آیا تو بادشاہ نے کہا کیا معاملات تھے، کیا ابھی تک نہیں ہوا؟ کہا کہ حضور کچھ کمیاں رہ گئی تھی، 6 مہینے کی مدت اور چاہیے، اور 6 مہینے کی مدت چاہیے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی، اس کے گھر کو چلاتا رہا پورا سال بھر۔ 1 سال کا ہو گیا، جب 1 سال کے بعد بادشاہ اس کو بلایا، کہا کہ ابھی تک خضر علیہ السلام کا دیدار نہیں ہوا۔ کہا حضور مجھے معاف کر دیجیے، میرا گھر چلانا بہت دشوار ہو رہا تھا، اور جب دشوار ہو رہا تھا، میرے کھانے پینے کا گزر بسر نہیں ہو رہا تھا، میں نے یہ ترتیب اختیار کیا کہ آپ 1 سال تک میرے گھر کو چلائیں، ورنہ میری کیا حیثیت ہے کہ میں خضر علیہ السلام کا دیدار کراؤں۔ اب وزیروں سے پوچھا، ایک وزیر تھا، اس نے کہا بتا اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اس نے کہا حضور اس کی گردن اڑا دی جائے، ایک ہی بار میں اس کا گردن کام تمام کر دیا جائے۔ ایک نورانی شکل کے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے کہا حضور یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ پھر دوسرے وزیر سے پوچھا وزیر کیا کیا جائے؟ کہا حضور ایک بار میں گردن اڑانا نا یہ آسان موت ہوگی، اس کو تو کتوں کے حوالے کر دیا جائے کہ کتے نوچ نوچ کر اس کی بوٹیاں کھائیں گے۔ پھر اس نورانی بزرگ والے کہے کہ حضور یہ سچ کہہ رہا ہے۔ تیسرے اب ایاز کی طرف دیکھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ محمود کا جو خاص وزیر تھا جس کو دنیا ایاز کہتی ہے، اس کے طرف دیکھا ایاز کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا حضور اگر یہ کچھ کیا ہے تو اپنے گھر چلانے کے لیے کیا ہے، اور انسان ایسی غلطی کرتا ہے، آپ تو بادشاہ ہیں، اگر ایک کو معاف کر دیں گے، آپ نے 1 سال تک چلایا، آپ کے خزانے میں کون سی کمی آئی ہے، آپ اس کو معاف کر دیجیے۔ پھر وہ بزرگ کہے کہ حضور یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اب بادشاہ سب کے طرف متوجہ نہیں، وہ نورانی شکل والے بزرگ کی طرف متوجہ ہوئے اور بتایا کہ اے بزرگ یہ بتا کہ جب پہلے والے نے کہا تو کہا تو نے ٹھیک ہے، دوسرے والے نے کہا اس کو بھی آپ نے ٹھیک کہا، تیسرے والے نے کہا آپ نے ٹھیک کہا، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ فرماتے حضور ہر آدمی اپنے خاندان کی ریت بیان کرتا ہے، پہلا جو تھا یہ کسائی تھا، اس کو گردن اڑانے کی جلدی تھی، اللہ پر اس کا معاملہ یہ تھا کہ ایک ہی بار میں جلدی سے کٹ جائے تو اچھا ہے، اسی لیے کہا ایک ہی بار میں گردن کا کام تمام کر دیا جائے۔ دوسرا یہ آپ کا وزیر، دوسرا جو وزیر تھا اس کا کام یہ تھا کہ ان کے باپ دادا بادشاہوں کے کتوں کو شکار کیا کرتا تھا، کتوں کو نہلایا کرتا تھا، اسی لیے اس نے اپنے خاندان کی ریت بتائی کہ اللہ اکبر کہ ان کے معاملات یہ ہے کہ ان کو کتوں کے حوالے کر دیا جائے۔ مگر ایاز کا معاملات یہ ہے کہ ایاز کوئی اور نہیں اولاد پیغمبر ہے، ایاز کوئی اور نہیں خاندان رسول ہے، اور خاندان رسول کا معاملات یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی کتنا بھی کرے وہ سب کے گناہوں کو بھول جایا کرتا ہے۔ بادشاہ نے جب ایاز کا نام سنا کہ اولاد پیغمبر ہے تو بادشاہ اپنے تخت سے اتر گیا، کیونکہ اور آج بولا کہ ایاز آج تک میں نے نہیں سنا کہ تو اولاد پیغمبر ہے، تو نے کبھی بتایا نہیں۔ کہا حضور میری آج پردہ فاش ہو گئی، ظاہر ہو گیا کہ میں کون ہوں، اور ایک چیز میں بھی پردہ فاش کر دیتا ہوں، جو سامنے بزرگ ہے نا یہ کوئی نہیں خضر علیہ السلام ہے، یہی خضر علیہ السلام ہے۔ اللہ کو تو پتا یہ چلا اولاد پیغمبر سے محبت کتنی ہونی چاہیے کہ بادشاہ اپنے تخت کو چھوڑ دیا، اسی لیے ہم تو غلام ہیں، اولاد پیغمبر کے غلام ہیں، صحابہ کے غلام ہیں، اس لیے ان سے سب سے زیادہ ہم کو محبت ہونی چاہیے۔ تو 22 رجب المرجب کو ہم امام جعفر صادق کی نیاز منائیں، منانا منع نہیں ہے، لیکن ساتھ میں امیر معاویہ کا ذکر ضرور کریں تاکہ پتا چلے کہ نہ ہم رافضی ہیں نہ خارجی ہیں، ہم سچے پکے غلام ہیں، سچے پکے غلام ہیں۔ اور کیا کیوں تھا یہ بھی بتا دیتا ہوں، ان رافضیوں نے امیر معاویہ کے وصال کے بعد خوشی منائی تھی، کچھ سال کے بعد خوشی منائی تھی، یہ نیاز کرتے تھے، کھیر پوریاں کرتے تھے اور بانٹتے تھے، کس لیے؟ امیر معاویہ کے وصال کے لیے۔ لیکن جب لوگ چھپا چھپا کے کرتے تھے، جب لوگوں کو پتا چلا کہ تم کیوں کرتے ہو، کہ یہ چھپانے کے لیے کہا کہ ہم جعفر صادق کا نیاز کرتے ہیں، جبکہ امام جعفر صادق کا نہ پیدائش 22 رجب کو ہے، نہ آپ کا وصال 22 رجب کو ہے، آپ کا وصال 15 رجب المرجب ہے، آپ کی پیدائش ربیع الاول شریف کی 18 تاریخ کو ہے۔ اللہ اکبر، تو اسی لیے آپ نیاز دلانے کی کوشش کریں، منع نہیں ہے، مگر ساتھ میں امیر معاویہ کا ذکر ضرور کر لے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دونوں کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت عطا فرمائے۔ حضرات